عید کے دنوں میں ہم دو قسم کے سما دیکھتے ہیں. کچھ گھروں میں تو بڑی خوشیاں ہیں اور جناب بہت انجوائے کرتے ہیں وہ لوگ، مگر کچھ ایسے غریب گھرانے بھی ہوتے ہیں جو اس دن افسردہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے نہیں خرید سکتے، انہیں اچھے کھانے نہیں کھلا سکتے، کوئی مہنگے تحفے نہیں دلا سکتے. ہمیں چاہیے جن کو اللہ نے نوازا ہے کہ جہاں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے قیمتی چیزیں خریدتے ہیں، اچھے تحفے خریدتے ہیں، کچھ ایسا کرے کہ کچھ اور لوگوں کی عید بھی اچھی ہو جائے. لیکن وہ لوگ جو اپنے بچوں کے لیے بہترین عید کا سامان نہیں خرید سکتے، آج میں ان کے دلاسے کے لیے ایک شاندار واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اور یہ واقعہ ہم سب کے لیے بڑا شاندار درس رکھتا ہے. حضرت عمر جو امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن تھا اور اپنے بیٹے کو پرانی قمیص پہنے ہوئے جب دیکھا تو آپ رو پڑے. بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن تمہارے پرانے کپڑے دیکھ کر تمہارے دوست تمہارا مذاق اڑائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ جائے گا. کیا شاندار تربیت کی تھی آپ نے بیٹے کی. وہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان دل تو اس کا ٹوٹے کہ جس سے اللہ ناراض ہو، یا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو، یا ماں باپ کی نافرمانی کی ہو. مجھے تو بڑی امید ہے کہ میں نے آپ کی فرما برداری کی ہے اور والدین کی فرما برداری کی برکت سے میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا. جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو آپ پھر رو پڑے اور محبت سے اپنے بیٹے کو سینے لگا لیا. اللہ اکبر، یہ کیسے لوگ تھے؟ امیر المومنین تھے، مگر کتنا خیال تھا وقف کے مال کا. کبھی ذاتی استعمال میں ایکسٹرا جس کو کہتے ہیں نا پیسے خرچ نہیں کیے. ان کے بیٹے کے پاس پرانے کپڑے تھے. یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے، اور کیا سادگی تھی ان کی. اور یہاں ان لوگوں کے لیے بھی دلاسا ہے کہ اگر آپ اس بار اپنے بچوں کے لیے قیمتی لباس نہیں خرید سکے، کوئی اچھے تحفے نہیں دیکھ سکے، تو غم زدہ نہ ہوں. انشاءاللہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اگلے سالوں میں اور بہتری آ جائے گی. اور وہ بچے یا وہ فیملی والے جن کو گھر کے بڑے یا ابو جان اچھے تحفے یا اچھے کپڑے نہ دلا سکے تو ان کو پریشر نہ دیں، اپنے ابو کو زیادہ تنگ نہ کریں، کیونکہ وہ چاہتے تو ہیں لیکن ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے. آپ کے کہنے سے ان پر اور پریشر پڑ جائے گا، وہ اور یوں سمجھیے کہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں اور ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں. جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہیے، اللہ بہت کریم ہے. انشاءاللہ اس سادگی کا، اس قناعت کا وہ بہترین آپ کو اجر عطا فرمائے گا. انشاءاللہ اگلے سال اللہ نے چاہا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عید کی خوشیوں میں کچھ اور چہروں پر بھی خوشیاں بکھیر دیں، کسی اور کے گھر میں بھی اچھی عید کر دیں؟ ہمارے بچوں کو امیدی بھی دے رہے ہیں، کپڑے بھی زبردست پہنا دیے، تیاری بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ گھرانے ایسے ہیں جی ناظرین جن کے گھروں میں آج عید کے دن بھی اچھا کھانا نہیں بنا ہوگا. ہو سکتا ہے ان کے بچوں نے آج بھی اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، آج بھی کچھ یتیم بچے ہوں گے جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے. تو تھوڑا سا باہر نکلیے، بلکہ باہر نہ نکلیے، تھوڑا سوچ لیجئے. آپ کے اپنے ملازمین، آپ کے اپنے غریب رشتہ دار، آپ کے آس پاس پڑوسی، یا کچھ غریب علاقے آپ کے گھر پہ کچھ کام کرنے والے والیاں ہیں. اچھا ایک اور فینومینا پتہ کیا بن گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مانگنے نہیں آیا نا اس کو کیا دینا، اس کے پاس ہے اس کا مطلب. یہ ہماری شاید بہت بڑی بھول ہے. اصل جو سفید پوش ہوتا ہے نا وہ بیچارہ قرضہ لے لے گا، وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا. مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں، پریشان بہت زیادہ ہیں. آج کل جو پچھلے سال 2 سال میں مہنگائی ہوئی ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ 20 25 30 ہزار والے آدمی کا تو گزارا ہی نہیں ہے. عید تو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے، عید کے پیسے کہاں سے لائے گا وہ؟ اس کو پہلے ہی گھر میں، یعنی میں جو سمجھتا ہوں اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ 20 25 30 35 40 ہزار والا بھی شاید اینڈ آف دا منتھ قرضے میں ہی ہوتا ہے. بڑی مشکل سے وہ دن گن رہا ہوتا ہے کہ کب پہلی تاریخ آئے گی. جو سفید پوش ہوتا ہے نا اس کے لیے جان نکل جاتی ہے. لیکن میں یہاں ایک مشورہ دوں گا، آپ کو بھی دوں گا، میں اپنے آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں اور میرے ناظرین کو بھی دے رہا ہوں. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے ملازمین، ہمارے غریب رشتہ دار آئے نہیں ہیں مانگنے تو وہ سفیشینٹ ہوں گے؟ وہ اس لیے نہیں آئے کہ ان کی زبان نہیں اٹھی ہے. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، میں آپ کو مشورہ ویسے ہی دے دیتا ہوں، آپ اگر انویلپ بنا لیں اور 10 ہزار 5 ہزار اللہ نے نوازا ہے تو 20 ہزار کیا اپنے رشتہ داروں کے لیے بغیر ان کے کہے عیدی کا لفافہ بھجوا دیں، تو کیا ان کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی؟ کیا وہ اپنے بچوں کو جو سوچ کے رکھا تھا کہ یار یہ چیز دلانی تھی وہ دلانی دیں گے؟ ہمیں شاید اتنا فرق نہ پڑے. اللہ نے بہت سو کو بہت نوازا ہے. خدارا عید وہ ہے کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. میرے بچے تو ہر عید پر اچھے کھانے کھاتے ہیں، ہر عید پر اچھے کپڑے پہنتے ہیں. کیا میں نہیں کہتا آپ 50 گھر، اگر اللہ نے نوازا تو 100 گھرانے آپ اسپانسر کریں. کم از کم ایک گھر میں تو عید کروا دو یار، کم از کم ایک گھر میں تو خوشیاں کروا دو، اس کے گھر میں اچھا کھانا بن جائے. اچھا ہم بعض اوقات جو ہے نا چیزیں بھیجتے ہیں، میرا ماننا یہ کہ کیش دے دیں. ہو سکتا ہے اس نے کپڑے لے لیے ہوں، کھانے کی ضرورت ہو سکتا ہے کھانا پک گیا ہو کپڑے نہ آئے ہو سکتا ہے ان کو کچھ اور چیز چاہیے، آپ جو بھیج رہے وہ پہلے ان کے پاس ہو. تو کیش بہترین تحفہ ہے آج کے دور میں کہ ان کی ڈیزائر کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق وہ جو ہے نا وہ اپنی عید منا لیں. جو بھی آصف بھائی بات کر رہے تھے نا اس میں
جو خرچے کا ایک آپ بتا رہے ہیں، میں ایک صاحب سے ملنے گیا، آصف بھائی کبھی کبھی جو نا عام بزنس مین بھی ایسی بات سکھا دیتے ہیں نا، بات ایسی کر جاتے ہیں کہ کلک کر جاتی ہے۔ اس بندے نے کہا کہ میں اپنے ہر بچے کی شادی میں 2 سے 3 غریب بچوں کی شادیاں کرواتا ہوں۔ میں نہیں کرتا بڑی دعوت، میں نہیں کرتا کوئی بھی فنکشن۔ میں نے اپنے بچوں کو سمجھا دیا ہے بیٹا اگر تم نے زندگی بھر خوش رہنا ہے نا تو اپنے ساتھ 2 دعا کرنے والے خاندان بسا لو۔ اب وہ میاں بیوی جن کی میں نے شادی کرائی ہے نا، وہ ساری زندگی میرے اس بچے کو دعائیں دیتے ہیں۔ اب یہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ کروڑ کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ دعوت پہ خرچ کرنے کی بجائے اگر اسی بجٹ میں ہم کچھ غریب بچوں کی بچیوں کی شادیاں کروا دیں تو وہ آپ کے بچے کی شادی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے، وہ خاندان خوش ہے، آپ کی اولاد خوش ہے، آپ کی فیملی خوش ہے۔ یہ جو سائملٹینیسلی کام ہوتے ہیں نا، یہ بڑے کمال کے کام ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہمارے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، انہوں نے بڑا اچھا پلان کیا۔ انہوں نے کہا میں ایک نیا گھر بنا رہا ہوں، نیا گھر بنا رہا ہوں۔ جس دن گھر کا میں نے کام شروع کیا، ساتھ میں نے مسجد کا کام شروع کیا۔ میرا گھر اور اللہ کا گھر ساتھ بننا چاہیے تاکہ یہ گھر کی برکت سے میرا یہ گھر آباد رہے۔ لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ، یہ بھی تو تھنکنگ ہے نا۔ اگر آپ اسی طرح غور کرتے جائیں کہ مثال کے طور پہ میں مشورہ دیتا ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کو بڑی بیماریاں نہ ہوں، آپ کے بچوں کو بڑی بیماریاں نہ ہوں، آپ لوگوں کا علاج کرانا شروع کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میں ان کا علاج کرا رہا ہوں، مجھے ان بڑی بیماری سے بچانا۔ مجھے ایک صاحب کا امریکہ سے کال آئی، مجھے کہتے ہیں دعوت اسلامی کچھ آنکھوں کے مریضوں پر کام کر رہی ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے۔ میں نے کہا ہم تو بہت سارے مریضوں کا علاج کراتے ہیں، آنکھوں کے مریض بھی ہیں۔ اچھا اتفاق یہ تھا آصف بھائی، انہی دنوں میں مجھے 2 آنکھوں کے مریض جن کی آنکھوں کا بیچاروں کا بال ہی خراب ہو گیا تھا، 4.5 لاکھ روپے خرچہ تھا۔ تو میں نے اس بیچارے، اچھا وہ تھے بھی عالم دین، ان کی تصویر بھیجی کہ بھائی ان کا کام ہے، کہا فوراً مجھ سے پیسے منگوا لیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور کہا فوراً منگوا لیں۔ میں نے کہا مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا یہ آنکھوں کو کیوں پکڑ لیا اس نے بھائی، کوئی وجہ تو بتاؤ، امریکہ میں ہوتے ہو۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی، کہتے ہیں میرے بہت قریبی دوست کی سڈنلی آنکھ چلی گئی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اتنا نوازا ہے وہ نابینا ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر اس آفت سے بچنا ہے نا تو مجھے آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے۔ لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ، یار کتنی اچھی سوچ ہے۔ یعنی آپ اگر یہ چاہتے ہیں، مجھے ایک صاحب ملے کہتے ہیں جو ہے نا اولاد نہیں ہے ہمارے پاس، دعا کر دیں۔ تو میں نے اس کو کہا یار دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ، کیونکہ میڈیکل کو بھی دعوت اسلامی کی دیکھتا ہوں، تو ہماری کئی اسلامی بہنیں ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو کام کر رہی ہیں، نیکی کی دعوت دے رہی ہیں۔ ان کے ساتھ جب پریگننسی کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے پاس بعض اوقات کمی ہوتی ہے، علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پتہ نہیں کیا میرے دماغ میں ہے، میں نے کہا ایک کام کرو یار، آپ ہے نا اللہ نے بہت نوازا ہے آپ کو، آپ 25-50 ڈیلیوری جو کیس ہے نا اس کو اسپانسر کر دو، آپ کسی کے یہاں اولاد ہونے میں مددگار بن جاؤ، اللہ اس برکت سے آپ کو اولاد عطا فرما دے گا۔ تو یہ وہ تھنکنگ ہے کہ اگر میں اور آپ اگر یہ سوچ لیں کہ ہمارے آس پاس آفتیں ہیں، ہمارے آس پاس لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں ہیں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آفتوں اور مصیبتوں سے بچیں، یہ حدیث میں بھی تو ہے نا کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، تو لیٹس موو فارورڈ۔ آج میرا یہ پیغام، یہ جو عید کے 3 دن ہے نا، یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ جو ان 3 دنوں میں نماز پہ پابند رہا نا، مسجد کی چھٹی نہیں کی، اس کے بعد وہ پابند ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ 3 دن شیطان بہت زور لگاتا ہے، شیطان کے چیلے بھی بہت زور لگاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امیر اہل سنت جو ہے نا، بانی دعوت اسلامی، یہ کمال کی شخصیت ہے، ان کی باتیں بہت ساروں کو بہت بعد میں سمجھ آتی ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، جب بہت پہلے امیر اہل سنت نے ایک اعلان کیا تھا کہ عید کے 3 دن مدنی قافلے میں، میں بولوں یار اعتکاف 10 دن کیا، عید تو گھر والوں کے ساتھ منانے دو، عید بھی قافلے میں نہیں، عید 3 دن مدنی قافلہ۔ اچھا اس وقت سمجھ نہیں آئی، بعد میں سمجھ آئی کہ کیا کمال کا پلان ہے بھائی۔ ان 3 دنوں میں تو شیطان اور برے دوست گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، کہتے ہیں سیلاب آئے، طوفان آئے تو سائیڈ پہ ہو جاؤ، ریلا گزر جائے گا تم بچ جاؤ گے۔ یہ 3 دن گناہوں کا ریلا آتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے مرشد کہتے ہیں 3 دن مدنی قافلے میں چلے جاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، گناہوں کا ریلا گزرنے دو، 4تھے دن سارے دوست کام کاج پہ لگ جائیں گے، اب کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، تم بھی آگے اپنے کام کاج پہ لگ جاؤ گے، تو وہ گناہ والا جو سیلاب ہے نا اس سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ کمال کا انداز ہے۔ میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، اگر ممکن ہے تو عید کے 3 دن مدنی قافلے میں، اور اگر نہیں جا رہے تو برے دوستوں میں نہیں، غلط کاموں میں نہیں۔ ہاں اسلام سیلیبریشن کو منع نہیں کرتا، خوشیاں منائیں، عید کی مبارکباد دیں، مٹھائی کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں، کھانا کھلائیں، تحفہ دیں، عیدی لیں، عیدی دیں، نو پرابلم۔ اب میں ایک جملہ سکھانا چاہتا ہوں، آج کے بعد یہ نیت کر لو، زندگی میں جب بھی خوشی مناؤں گا ایسے مناؤں گا کہ میں بھی راضی، میرے گھر والے بھی راضی، میرے دوست بھی راضی، میرا رب بھی راضی۔ واللہ تم یہ خوشی منا کے دیکھ لو، اللہ تمہاری خوشیوں کو ملٹی پلائی کر دے گا، اللہ تمہاری خوشیوں کو باقی رکھے گا۔ ارے کون منع کرتا ہے عید منانے سے؟ مگر عید میں گانے، ناچ، بے پردے کی چول آتے ہو بیچ میں، کون منع کرتا ہے
بچے کی برتھ ڈے بنانے سے، بناؤ برتھ ڈے، کھلاؤ کھانے، پہنو اچھے کپڑے، گفٹ بھی دو، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس میں کیوں ناچ گانے، کیوں میوزک کو شامل کرتے ہو؟ ارے نعت خوانی کر لو، بچے کی سالگرہ کی خوشی میں قرآن خوانی کر لو، اللہ کا ذکر کرو۔ عقل تو یہ کہتی ہے وہ عطائیں بڑھائے ہم سجدے بڑھائیں، وہ عطائیں بڑھائے ہم صدقے بڑھائیں، مگر ہو یہ گیا کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ نہ کرو ایسا۔ اس عید کو یہ ثابت کرنا ہے آپ نے اور مجھے کہ میں نے اب خوشی ایسے بنانی ہے کہ میں بھی راضی، میرے دوست بھی راضی، میری فیملی بھی راضی، اور مجھے عید کی خوشیاں دینے والا میرا رب بھی راضی۔ نمازیں پڑھ کے کوئی عید منائیں گے، درود پڑھ کے عیدی بنائیں گے انشاءاللہ، بلکہ نبی پاک سے عرض کریں گے کہ آقا تیری جب کہ دید ہوگی، جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ آؤ نا اپنے نبی سے عیدی مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے دیتے نا بچوں کو عیدی، ہم تو ان کے غلام ہیں نا۔ ایسی نمازیں پڑھ کے درود پڑھ کے آقا سے رو رو کر عرض کرنا کہ حضور آج عید کا دن ہے اور آپ نے ہمیں عیدی میں اپنا عشق دینا ہے، اپنی غلامی کی خیرات دینی ہے، اور حضور ایسا کرم کر دیں کہ ہمیں اپنے دید کی عیدی عطا فرما دیں۔ تو یہ فلمیں دیکھ کر تو دیدار مصطفیٰ نہیں مانگو گے نا، آنکھیں گندی کر کے کیسے دیدار مصطفیٰ کی خیرات مانگو گے؟ میرا کوئی ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے جس نے عید کے لیے فلموں کی ٹکٹیں بک کر لی ہیں، جس نے عید کے لیے گناہوں کے اڈوں کی ٹکٹیں بن کر بک کر لی ہیں، تم وہ ٹکٹ کینسل کر دو۔ ہم نے انشاءاللہ آقا سے مدینے کا ٹکٹ لینا ہے، ہم نے جنت کا ٹکٹ لینا ہے، ہم نے آقا سے ان کی دید کی خیرات لینی ہے، ہم نے عید